جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ تنزیل سہیل چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ چینل میں نے ملٹیپل پرپز کے لیے بنایا ہے، اور اس پہ میں مختلف کورسز جو ہے اپلوڈ کروں گا۔ اور سب سے پہلے جو میں نے کورس اپلوڈ کرنا ہے وہ ہے وراثت کا۔ اور سب سے پہلے دیکھا جائے تو وراثت کیا ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ کن میں تقسیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وراثت جو ایک فوت ہونے والا بندہ فوت ہو جاتا ہے، اور جو اس کی زمین ہے، جو اس کی جائیداد ہے، جو اس کے وارثان میں تقسیم ہوتی ہے، اس کو ہم وراثت کہتے ہیں۔ تو اس کورس میں نے تمام تر تفصیل جو ہے وہ ڈسکس کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے کورس کی جو ایک آؤٹ لائن بنائی ہے، یہ آؤٹ لائن کی جو انٹروڈکشن ویڈیو ہے، اس میں تمام تر ہمارے کورس کا انٹروڈکشن آپ کو مل جائے گا کہ اس کورس میں آپ لوگوں کو کیا کچھ ملنے والا ہے۔ اور آئیں اب ہم چلتے ہیں اپنے کورس کی آؤٹ لائن کی طرف، اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سب سے پہلے جو ہے کورس کی جو آؤٹ لائن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے شجرہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے مرتب کیا جاتا ہے۔ اس کورس کی ہماری سب سے پہلی ویڈیو جو ہے وہ شجرے پہ ہوگی، شجرہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے مرتب کیا جاتا ہے۔ شجرے کی میں آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی مختصر سی جو ہے تفصیل بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں۔ شجرہ کیا ہوتا ہے؟ شجرہ جو متوفی مطلب فوت ہونے والا بندہ ہے، اس کے وارثان کا ایک ٹری بنتا ہے جس کو ہم شجرہ کہتے ہیں۔ شجر سے شجرہ نکلا ہے، شجر درخت سے ہے۔ تو تمام تر باقی تفصیل اور شجرہ بنانے کا طریقہ جو ہم ویڈیو میں مکمل بنائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہماری جو ہے جائیداد، وہ اس کی وراثت ہم کرتے ہیں۔ وہ وراثت کرتے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو زندہ وارثان ہیں ان میں ہم اس کی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آسان جائیداد مطلب کہ آسان وراثت سے مشکل وراثت کی طرف میں نے ویڈیوز بنانی ہیں۔ اور سب سے پہلے جو وراثت ہم تقسیم کریں گے اس میں وارثان صرف بیٹے شامل ہو جائیں گے، اور اس پہلی وراثت ہم پہ ویڈیو یہ بنائیں گے۔ دوسرا سٹار اگر دیکھیں آپ تو اس میں ہمارے پاس دیکھا جائے تو صرف بیٹے وارثان ہوں گے۔ اس کے ہم حصص بنائیں گے، اور حصص بنانے کے بعد اس کا رقبہ نکالیں گے۔ یہ جو بیٹے ہیں یہ بھی ہم فرضی لیں گے، اور حصص جو بنانے کے بعد جو فرضی رقبہ لے کے ان کا ہم رقبہ نکالیں گے اور ان کی پڑتال کریں گے، ان کو پورا رقبہ دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے تیسری ویڈیو میں ہم لوگ یہ کریں گے کہ ایک ایسی وراثت لیں گے جو فوت ہونے والا ہے، اس کی وراثت بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہو۔ بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہونے والی وراثت لیں گے، اس کے ہم حصص بنائیں گے شرعی حصص کے مطابق، اور اس کے بعد اس کا رقبہ نکالیں گے۔ یہ ہماری جو پہلی ویڈیو تھی اس میں صرف بیٹے تھے، اور دوسری ویڈیو میں ہمارے پاس بیٹے اور بیٹیاں شامل ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اگلی تیسری مطلب کہ وراثت کی ویڈیو جو بنائیں گے اس میں ہم تھوڑا سا اور ایڈیشن کر دیں گے کہ اس میں بیوہ بھی شامل ہوگی، حصص میں بیٹے بھی شامل ہوں گے اور بیٹیاں بھی شامل ہوں گی۔ اس میں ہمارے جو وارثان ہیں اس میں بیوہ بھی آ جائے گی، بیٹے بھی آ جائیں گے، بیٹیاں بھی آ جائیں گی۔ ان کے ہم حصص بنائیں گے ویڈیوز میں، تمام تر تفصیل آپ کو بتائیں گے کس کا کتنا حصہ ہے، اور اس کے حصص بنائیں گے۔ حصص بنانے کے بعد اس کا رقبہ نکالیں گے۔ رقبہ نکالنے کے بعد پھر ہم اس کے بعد والی جو ویڈیو بنائیں گے وہ ہماری آ جائے گی 4 وارثان میں، جس میں والدہ بھی شامل ہو جائے گی، بیوہ بھی شامل ہو جائے گی، بیٹے بھی شامل ہو جائیں گے، بیٹیاں بھی شامل ہو جائیں گی۔ اگر دیکھا جائے آپ لوگوں کو میں آسان سے مشکل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور ایک سٹیپ سے لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ وراثت کا جو علم ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا، اور آپ لوگ پھر ہر طرح کی وراثت کمپلیکیٹڈ وراثت بھی نکال سکتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو وراثت کا علم ہر بندے کو ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہماری اگلی ویڈیو میں جو جائیداد میں اگر وارثان میں متوفی کے والد بھی شامل ہیں، والدہ بھی شامل ہے، بیوہ بھی شامل ہے، بیٹے بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوگی، کیونکہ ویسے آپ لوگوں کو کمپلیکیٹڈ نہیں لگے گی، کیونکہ آپ لوگ ایک سٹیپ سے چل رہے ہیں۔ پہلی وراثت میں ہم لوگوں نے سادہ، پھر اس کے بعد ایک صرف بیٹے تھے، دوسری میں بیٹے اور بیٹیاں ہو گئے، تیسری میں بیوہ بیٹے بیٹیاں ہو گئے، اور چوتھی میں ہمارے پاس ہو گئی تھی والدہ، بیوہ، بیٹے اور بیٹی۔
جی، اس وراثت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں ہمارے پاس جائیداد میں متوفی کے والد بھی شامل ہیں، والدہ بھی شامل ہیں، بیوہ بھی شامل ہیں، بیٹے بھی شامل ہیں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اس میں تقریباً تمام تر جو ہے وارثان وہ شامل ہیں۔ یہ تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن آپ لوگوں کو انشاءاللہ مشکل نہیں لگے گی، کیونکہ آپ لوگ ایک سٹیپ وائز آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی ٹھیک طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کی بھی ہم حصص بنائیں گے، حصص بنانے کے بعد ان کو بھی ایک فرضی رقبہ دے کے فرضی رقبہ نکالیں گے ان کا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ہمارے پاس جو وراثت کی ویڈیو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر ایک فوت ہونے والا متوفی ہے، اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں، تو ان کو کس طرح حصص دیں گے۔ تو اس کی بھی ہم جو ہے تفصیل دار ویڈیو بنائیں گے۔ ویڈیو بنانے کے بعد بھی تمام تر بیویوں کے حصص بنائیں گے، اور حصص بنانے کے بعد ہر بیوی کا علیحدہ سے رقبہ نکالیں گے۔ رقبہ نکالنے کے بعد جو ہے ہم اس ویڈیو کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ویڈیو ہمارے پاس ایک ایسی وراثت ہوگی جس میں صرف بیٹیاں ہوں گی۔ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ وراثت کی ویڈیو ہوگی، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی وراثت جو ہے وہ پیچھے جو ہے متوفی کے بہن بھائیوں یا والدین کی طرف جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو وراثت ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اس پہ ہم 2 ویڈیوز بنائیں گے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایک جو ہے متوفی کی صرف ایک بیٹی رکھیں گے، کیونکہ ایک بیٹی کا اور حصہ علیحدہ سے حصہ ہوتا ہے، 1/2 ہوتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹی ہیں تو اس کا 2/3 حصہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم 2 ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر متوفی کی ایک بیٹی ہوگی اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے، اس کے حصص اور باقی جو ہے حصہ دار کون ہوں گے ان تمام کی تفصیل بنائیں گے، اس کے حصص بنائیں گے اور رقبہ نکالیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری ہم یہ ویڈیو بنائیں گے، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی، ان کے حصہ دار کون ہوں گے، کن کو رقبہ جائے گا اور ان کے حصص کیسے بنائیں گے، اور حصص نکالنے کے بعد ہم اس کا رقبہ بھی نکالیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ اگر جائیداد میں اگر متوفی کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی بیوہ حیات ہو، تو ہم ایک ویڈیو اس پہ بنائیں گے کہ اگر متوفی جو بندہ فوت ہو گیا اور اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کی بیوہ جو ہے وہ زندہ ہے، اور بیوہ کو کیا حصہ جائے گا، اور باقی جو ہے جائیداد کے وارثان کون ہوں گے، اس کی بھی ہم تمام تر تفصیل کی ویڈیو بنائیں گے۔ تفصیل کی ویڈیو بنانے کے بعد ہم ان کا رقبہ نکالیں گے، رقبہ حصص بنائیں گے، حصص بنانے کے بعد رقبہ نکالیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ویڈیو آ جائے گی انشاءاللہ کہ ایک لاولد ہے جس کی وراثت کرنی ہے ہم نے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی جو ہے بیوہ ہے، تو اس کی وراثت کس کو تقسیم ہوگی، وراثت کے حصہ دار کون ہوں گے، اور وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، اور اس کے حصص کیسے بنائیں گے، اور اس کا رقبہ کس طرح تقسیم کریں گے۔ یہ تمام تر جو ویڈیوز ہیں میرے ذہن میں تھی جی، ان پہ ہم وراثت کی ویڈیوز بنائیں گے، اور ویڈیوز بنانے کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے اگر آپ لوگ کوئی وراثت کی ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں وارثان، تو ہم اس پہ بھی ویڈیو بنا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر میں نے یہ کیا ہے کہ پٹوار کی زبان میں اکثر الفاظ بولے جاتے ہیں، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کافی دفعہ متوفی کا لفظ بولا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کی سمجھ آتی ہے متوفی کون ہے یا کون نہیں۔ جو پٹوار کی زبان میں اکثر لفظ بولے جاتے ہیں، میں ان الفاظ کی تھوڑی سی تشریح کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جب میں کوئی الفاظ بولوں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے متوفی۔ متوفی کیا ہوتا ہے؟ متوفی جو فوت ہو جاتا ہے، جس کی جائیداد کی وراثت ہونی ہوتی ہے، اسے ہم متوفی کہتے ہیں۔ یہ جب بھی میں وراثت میں متوفی کا لفظ استعمال کروں تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے متوفی کون ہوتا ہے۔ متوفی وہ ہوتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے، جس کی وراثت ہونی ہوتی ہے۔ اگر وہ بندہ ہوگا تو اسے ہم متوفی کہیں گے، اگر وہ عورت ہوگی تو اسے ہم متوفیہ کہیں گے۔ اس کے بعد میں اکثر الفاظ یوز کروں گا پسر اور بسران۔ پسر جیسا کہ دیکھا جائے تو ایک بیٹے کو ہم پٹوار کی زبان میں پسر کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹے ہیں تو ان کو ہم پسران کہتے ہیں۔ پسران جمع ہے اور پسر جو ہے وہ واحد ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں دختر دختران۔ دختر تو آپ نے نام سنا ہوگا، دختر بیٹی کو کہتے ہیں، اور دختران ایک سے زیادہ بیٹی ہیں تو ان کو ہم دختران کہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے لاولد۔ لاولد کا میں نے ایک یوز کیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں۔ لاولد سے مراد ہے جو کس کا ولد نہ ہو، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کو ہم لاولد کہتے ہیں۔ بیوہ یا بیوگان، بیوہ ایک بیوی کو ہم بیوہ کہتے ہیں، مطلب کہ بیوی جو فوت ہونے جانے والا اس کی جو بیوی ہوگی، زوجہ، مطلب زوجہ کو جب وہ اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کو ہم بیوہ کہتے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو بیوہ۔
یہ تھا ہماری یوٹیوب آج کی جو ہے آؤٹ لائن، یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے، اور اس کے بعد ایک ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں ہم تمام تر جو ہے حصص، مطلب کہ بیوہ کا کیا حصہ ہوتا ہے، والدہ کا کیا حصہ ہوتا ہے، شرعی حصہ جو ہے وہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد والد کا شرعی حصہ کیا ہے اگر وہ زندہ ہے، اس کے بعد بیٹی کو کس طرح کتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، اور یہ سارے تقریباً میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے شجرا سے شروع کر دیں گے جو ہے ویڈیوز بنانے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ میرا یوٹیوب چینل تنزیل سہیل کے نام سے ہے، یہ آپ سبسکرائب کر دیں، اور اللہ پاک آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام تر خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔